گاؤں میں اس وقت شام کا وقت تھا، لیکن اب اس شام میں ہلکی ہلکی کالی رات پھیلنے لگی تھی۔ یہ وقت عموماً گاؤں کے چھوٹے طبقوں کا اپنے گھر کی واپسی کا ہوتا ہے، لیکن آج گاؤں کے بہت سارے لوگ گاؤں میں جرگے کے لیے مخصوص جگہ پر جمع تھے۔ وہاں اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کے باوجود ایک ہو کا عالم تھا، کیونکہ یہ جرگہ سردار کے بھائی کی قتل کی صورت میں بٹھایا گیا تھا، اور اس کی ساری کارروائی قتل اور مقتول کے گھر والوں کے لیے کی طرف سے مکمل ہو چکی تھی۔ اب بس سردار کا آخری فیصلہ ہونا باقی تھا، جس کے لیے سبھی تجسس بھری نظروں سے سردار عیسیٰ آفریدی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو غم و غصے کی تصویر بنا ایک طرف کھڑے اپنے بھائی کے قاتل حیدر بلوچ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیدر بلوچ عیسیٰ آفریدی کے بھائی کا قاتل ہونے کے باوجود اکڑ سے کھڑا تھا، اور یہی بات عیسیٰ آفریدی کو طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسی لیے اس نے حیدر بلوچ کو سخت تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو ونی میں لینے کا سوچا تھا، تاکہ اس کی غیرت پر بھی وار ہو اور وہ اپنی بیٹی کے لیے پل پل ترسے۔ اس سے حیدر بلوچ کو اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا کہ اس نے خاندان کو کتنی گہری تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ میں نے گاؤں کا سردار ہونے کے ناطے اور مقتول کا بھائی ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے حیدر بلوچ کی بیٹی اپنے نکاح میں چاہیے۔ وہ اپنے باپ کے جرم میں ونی ہو کر ہمارے خاندان میں آئے گی۔ عیسیٰ آفریدی خون چھلکاتی نظریں حیدر بلوچ پر گاڑے لہجے میں پتھروں جیسی سختی لیے بول رہا تھا، اور جب اس نے اپنی بات پر حیدر بلوچ کا چہرہ فق ہوتا دیکھا تو جیسے عیسیٰ آفریدی کے دل میں ٹھنڈک اتری تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ عیسیٰ آفریدی نے جیسے اس کی لاڈلی بیٹی کا مطالبہ کرتے حیدر بلوچ کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ عیسیٰ آفریدی نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں جمع ہوئے سب گاؤں کے لوگوں کی طرف نظر دوڑائی تو سب زور و شور سے اس بات میں سر ہلاتے اس کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے لگے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عیسیٰ آفریدی پریش بلوچ کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھانے کے لیے اپنے نگاہ میں لے چکا تھا۔ ونی میں آئی 15 سالہ پریش بلوچ کو ایک الگ گاڑی میں خان حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا، جبکہ عیسیٰ خان آفریدی جو اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کو اپنے نکاح میں اپنے گھر میں شامل تو کر چکا تھا، لیکن اب وہی عیسیٰ خان آفریدی بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا اپنے جوان جہان بھائی کے مرنے پر، اس کے اصل قاتل کو یوں کھلا عام چھوڑنے پر، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ حیدر بلوچ کا سینہ اپنے پستول کی گولیوں سے چھلنی کر دے، اسے ایسی موت دے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے، تب اسے اندازہ ہو کہ اس نے عیسیٰ آفریدی کے بھائی کو قتل کرنے کی غلطی کی ہے۔ عیسیٰ آفریدی گاؤں کی کچی پکی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے دوڑاتے تھکنے لگا تو وہ بے ساختہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی گاڑی کا رخ قبرستان کی طرف کر گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی قبر پر جاتے اس سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ کسی حد تک خود کو پرسکون کر سکے، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرتا تو آج ہی حیدر بلوچ کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دیتا۔ وہ اس وقت اس قدر ہی ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ کچھ وقت قبرستان میں گزارنے کے بعد عیسیٰ آفریدی کے اعصاب کچھ نارمل ہوئے تو وہ گھر کے راستے پر گاڑی ڈال گیا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے جبڑے ابھی بھی تنے ہوئے تھے۔ وہ پورچ میں گاڑی روکتے ہی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، گھر کے سبھی افراد وہی لاؤنج میں موجود تھے۔ عیسیٰ خان آفریدی کی ماں شمسہ بیگم زار و قطار رو رہی تھیں، اور ان کے پاس ان کی دیورانی آسیہ بیگم بیٹھی انہیں اپنے ساتھ لگائے تسلی دے رہی تھیں، جبکہ باقی سب گہری سنجیدگی کی لپیٹ میں تھے۔ ان سب میں ایک شاہ نواز خان تھے جو سوگوار بھی تھے اور کچھ شرمندہ سے بھی معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ سب سے الگ تھلگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ ماں سائیں پلیز سنبھالیں خود کو، اس طرح دل ہارتی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ آپ میری طرف دیکھیں اور میرے لیے ہی خود کو مضبوط کریں ماں سائیں، کیونکہ اب آپ ہی میری زندگی میں سچا اور قریبی رشتہ رہ گئی ہیں۔ عیسیٰ آفریدی اپنی ماں کے اس طرح تڑپ تڑپ کر رونے پر خود بھی تڑپ سا گیا تھا، اسی لیے فی الوقت وہ اپنا غصہ بھولتا جلدی سے آگے بڑھتا، ان کے قدموں میں بیٹھتا، انہیں اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ عیسیٰ، آذر تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، لیکن تم نے جو دکھ مجھے آج دیا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ عیسیٰ، تم نے آج وہیں جرگے میں اس حیدر بلوچ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیوں میرے آذر کا بدلہ نہیں لیا؟ بلکہ تم نے تو حیدر بلوچ کی بیٹی کو ہی میری نظروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، تاکہ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا بیٹا یاد آ جائے۔ عیسیٰ، میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی۔ شمسہ بیگم اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔
جن کو عیسیٰ بڑی مشکل سے قابو کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وری میں آئی لڑکی کو نظر نہ آتے دیکھ کر عیسیٰ آفریدی نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اس لڑکی کے ذکر پر شمسہ بیگم نے تنفر سے منہ موڑا تھا، جبکہ آسیہ بیگم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے پریشے کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ بیٹا، وہ میں نے اسے تمہارے کمرے میں بھیجا ہے۔ آسیہ بیگم بڑی مشکل سے بولی تھی، کیونکہ عیسیٰ آفریدی اس وقت بے انتہا غصے کا شکار تھا اور اس کے غصے سے سبھی ڈرتے تھے۔ کیا؟ ایک ونی میں آئی لڑکی کو آپ نے میرے کمرے میں کیسے بھیج دیا؟ اس کی اتنی اوقات ہے کہ وہ عیسیٰ آفریدی کے کمرے میں رہ سکے؟ عیسیٰ آفریدی غصے سے دھاڑتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگتے قدموں سے گیا، جبکہ آسیہ بیگم اب شمسہ بیگم کے پاس سے اٹھتی عیسیٰ آفریدی کے پیچھے سیڑھیوں تک گئی تھی۔ ان کے چہرے پر دھوپ بھری کیفیت تھی، وہ اسی اداسی کے عالم میں واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھیں، لیکن نظریں ابھی بھی سیڑھیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ ونی میں آئی لڑکی کو جب گھر میں لایا گیا تھا تو شمسہ بیگم نے غصے سے پاگل ہوتے اس لڑکی کو دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جب مار کھاتے کھاتے اتموئی ہو گئی، تب آسیہ بیگم نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو شمسہ بیگم کے چنگل سے نکالتے ملازمہ کے ساتھ پریشے کو عیسیٰ کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ لیکن اب نہ جانے عیسیٰ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ عیسیٰ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اس لڑکی کو فرش پر پڑے دیکھا۔ وہ وہیں فرش پر سکڑی سمٹی سی لیٹی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے اور قدموں کی آواز پر وہ لڑکی جھٹ اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے کمرے میں داخل ہونے والے انسان کو دیکھنے لگی، اور پھر عیسیٰ آفریدی پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ چہرے پر بے شمار چوٹوں کے نشان لیے وہ بہت زیادہ ڈرتی ہوئی عیسیٰ کو اپنی طرف بڑھتا پا کر وہ پیچھے کی طرف اپنا وجود گھسیٹنے لگی۔ وہ 15 سالہ ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا، اگر تم میرے قریب آیا تو ہم تمہاری جان لے لے گا، ہم کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہے۔ وہ لڑکی چہرے پر ڈر و خوف سمائے ہوئے بھی خود کو بہادر بتائے خررائی تھی، جس پر عیسیٰ آفریدی مزید غصے میں مبتلا ہوتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ عیسیٰ خان آفریدی ایک جھٹکے سے اس کی کلائی دبوچتا اسے زمین سے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ ڈرپوک نہیں ہو تو تم فکر مت کرو، آج کے بعد تم اور تمہارا پورا خاندان عیسیٰ خان آفریدی سے ڈرے گا۔ وہ صفاقی سے بولتے ہوئے اسے کمرے سے باہر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا، جس پر پریشے خود کو اس سے بچانے کے لیے چیختے چلاتے ہوئے رونے لگی، مگر عیسیٰ آفریدی اس پر رحم کھائے بغیر اسے گھر کے رہائشی حصے سے باہر لے آیا۔ وہ بے دردی سے اسے گھسیٹتا حویلی کے پیچھے بنے بیسمنٹ کی طرف لے آیا تھا۔ وہ بیسمنٹ جو زیادہ تر اندھیری میں ڈوبا رہتا۔ وہ اس لڑکی پر ظلم کرتے یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے چچا کی بیٹی ہی تھی، جو پیدا ہوتے ہی اغوا ہو گئی تھی۔ تم بہت پچھتائے گا خان، ہم پر رحم کرو۔ عیسیٰ آفریدی نے لڑکی کو جیسے ہی اندر دھکیلا، وہ اس کی طرف پلٹتی اس کی منتیں کرنے لگی تھی، لیکن عیسیٰ آفریدی اس کی آواز پر کان دھرے بغیر بیسمنٹ کا دروازہ باہر سے بند کرتا وہاں سے پلٹ گیا۔ پیچھے سے وہ لڑکی زور زور سے دروازہ پیٹتی خود کو باہر نکالنے کی التجائیں کرنے لگی، مگر عیسیٰ خان آفریدی پر اس کی التجاؤں کا رتی بھر اثر نہیں ہوا۔ صبح کے وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب ایک ملازمہ باہر سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا زلیخا، اس طرح بھاگ کیوں رہی ہو؟ آسیہ بیگم کی نظر اس پر سب سے پہلے پڑی تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، وہ بی بی جی، وہ ونی میں آئی لڑکی وہاں بے ہوش پڑی ہے۔ وہ حواس باختگی سے بولی تو آسیہ بیگم پریشان سی ہوتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ ایک بہت نرم دل خاتون تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ اس مظلوم لڑکی کی خیر خواہی کے لیے انہوں نے جانا چاہا، مگر عیسیٰ خان آفریدی اپنا ہاتھ کھڑا کرتا انہیں وہیں روک گیا۔ چچی جان آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں اسے اور اس کے سارے ڈرامے بھی ختم کرتا ہوں، اسے لگتا ہے وہ ان حرکتوں سے خود کو میرے قہر سے بچا لے گی۔ عیسیٰ آفریدی بھاری لہجے میں بولتا اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ گیا۔ وہ تیز تیز قدم لیتا بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا، اس کے چہرے پر غصے کی جھلک تھی اور ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ آفریدی میں ایک زوردار آواز کے ساتھ بیسمنٹ کا لوہے کا دروازہ کھولا تو ہر طرف ایک گونج سی پیدا ہوئی، چلی سی گئی، مگر اس شور کے باوجود پریشے کے زمین پر پڑے بے سود وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ عیسیٰ خان آفریدی نفرت سے اسے گھورتا کھڑے کھڑے ہی اس کی طرف نیچے کی طرف جھکا۔ اٹھو اٹھو لڑکی، آنکھیں کھولو۔ عیسیٰ آفریدی کو جیسے یقین تھا کہ وہ بس آنکھیں بند کرے ڈرامہ کر رہی ہے۔ سائیں، میں نے بتایا نا یہ لڑکی بے ہوش ہے۔ عیسیٰ کے پیچھے کھڑی زلیخا نے جیسے اسے یاد دہانی کروانی چاہی۔
لیکن عیسیٰ آفریدی انسنی کرتا، نادانستہ طور پر پاؤں کے بل پریشے کے قریب بیٹھتا، اسے بازو سے پکڑتا، جھٹکے سے اوپر کی طرف کھینچ گیا تاکہ وہ اپنی آنکھیں کھول لے، جبکہ جواب میں وہ لڑکی جب اپنے ڈھلکتے سر کے ساتھ عیسیٰ آفریدی کے سینے سے آ لگی تو عیسیٰ آفریدی کا وجود ساکت ہونے کے ساتھ دل بھی رکتا چلا گیا۔ پریشے کا ماتھا عیسیٰ آفریدی کے سینے سے لگا تو وہ جو پاؤں کے بل بیٹھا تھا ایک دم سے اس کے گھٹنے زمین سے آ لگے۔ پریشے کے ذرا سے لمس عیسیٰ خان آفریدی کو اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لمس سے کہیں بھی عیسیٰ کے دل میں ناگواری، اکتاہٹ اور ناپسندیدگی نے جنم نہیں لیا تھا، بلکہ ایک الگ ہی احساس اس کے دل و جان میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس لمحے وہ سب کچھ بھولا تھا، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خود کو ہوش میں لاتا، اپنی آنکھیں ایک بار زور سے بند کرتا، دوبارہ کھولتا، ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو اس کے اس عمل پر پریشے کا سر دھڑام سے دوسری زمین سے جا لگا، اور اس کا درد وہ بے ہوشی میں بھی محسوس کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف سے جنبش سی ہوئی، اور وہیں کہیں آنکھوں میں اٹکے آنسو کنپٹی سے بہتے بالوں میں گم ہو گئے۔ عیسیٰ آفریدی کے اتنے بے دردی پر زلیخا جھٹ آگے بڑھتی، پریشے کا سر اوپر کرتے خود سے لگا گئی۔ اسے کسی بھی طرح ہوش میں لاؤ، جلدی اور زیادہ اس کی خاطر تواضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اپنے ساتھ حویلی کے کاموں میں لگاؤ، سمجھی؟ عیسیٰ آفریدی ایک قدم پیچھے لیتا، حکم دیتے اپنے دل میں ایک نیا درد لیے جلدی سے بیسمنٹ کی دہلیز پار کر گیا، جیسے وہ خود کو اپنی تھوڑی دیر پہلے والی کیفیت سے باہر لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ حویلی کے اندر جانے کے بجائے اپنی گاڑی لے کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ عیسیٰ خان رات گئے گھر میں داخل ہوا تو سب رات کا کھانا کھانے میں مگن تھے۔ عیسیٰ میرا بچہ، آ جاؤ کھانا کھاؤ، صبح سے تمہارے حوالے سے میرا دل بے چین ہے، اس منحوس ماری لڑکی کی وجہ سے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر کے گئے تھے تم، اور پھر تب سے نکلے اب شکل دکھا رہے ہو، جانتے ہو نا تمہاری ماں کا دل اب کمزور پڑ گیا ہے، تم گھر سے باہر ہوتے ہو ہزار وسوسے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ شمسہ بیگم ممتا بھرے لہجے میں بولتے ہوئے باقاعدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ عیسیٰ خان نے آگے بڑھتے ان کے کندھوں کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار باندھتے عقیدت سے ان کا سر چوما۔ صبح کے ذکر پر عیسیٰ کو ایک بار پھر سے سب یاد آیا تو اس کا چہرہ مزید سپاٹ ہوتا چلا گیا۔ ماں جی، خود کو اتنا کمزور نہیں بنائیں، اب میں دشمنوں کے ڈر سے گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا، اور آپ بے فکر رہیں، میری ہر طرف اب کھڑی نظر ہے۔ عیسیٰ اپنے دھیان میں شمسہ بیگم کو دلاسا دے رہا تھا جب اسی وقت اس کی نظر سامنے اٹھی اور کچن سے نکلتی پریشے پر جا ٹکی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہاتھوں میں کچھ پکڑے کھانے کی ٹیبل کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اپنی اصل شناخت کھوتا چوٹوں کی وجہ سے سوجن کا شکار تھا۔ اسے دیکھتے ہی عیسیٰ کا موڈ بگڑا۔ اسے لگا وہ صبح جس احساس سے جان چھڑانے کو گھر سے بھاگا تھا، وہ احساس ایک بار پھر سے پوری آب و تاب سے اس کے ارد گرد اپنا اثر چھوڑنے لگا ہے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اپنی حالت پر اشتعال میں مبتلا ہوتا وہ زور سے چلایا۔ وہ اس وقت بھولا تھا کہ وہ صبح خود ہی زلیخا کو یہ حکم دے کر گیا تھا۔ عیسیٰ، تو تم کیا چاہتے ہو کہ اس لڑکی کو مہارانی بنا کر اس بیسمنٹ میں پڑا رہنے دیں اور یہ سارا دن 3 وقت وہاں فارغ بیٹھی نوالے توڑتی رہے؟ تو یہ زندگی اس کے لیے بہت آسان ہے، جبکہ مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اسی لیے زلیخا سے کہہ کر اسے کام پر لگوایا ہے تاکہ اس پر اس کی حیثیت واضح رہے، یہ اس بھول میں نہ رہے کہ تمہارے نکاح میں آتے ہی اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کی آسانی پیدا ہوگی۔ شمسہ بیگم نفرت بھری نظروں سے پریشا کو گھورتی سخت لہجے میں بول رہی تھی، جس پر عیسیٰ ایک گہرا سانس بھرتا اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اسے بھوک بالکل نہیں تھی، وہ بس اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ لیکن عیسیٰ کی آگ اگلتی نظریں اس لڑکی پر ہی جمے دیکھ کر شمسہ بیگم نے دھاڑتے ہوئے اسے اپنی شکل گم کرنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ آفریدی کو کچھ دن سے بخار کی شکایت ہو رہی تھی، جسے وہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، لیکن آج شمسہ بیگم نے ضد کرتے اسے سر شام ہی دوا دیتے سونے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے رات 10 بجے جب بخار کی شدت کچھ کم ہوئی تو اس کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ نیند نہ آنے اور بھوک محسوس کرنے پر وہ پاؤں میں چپل اڑستے سست قدموں سے کچن کی طرف چلا آیا۔ حویلی میں سب رات جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، یہی وجہ تھی کہ ساری حویلی میں اس وقت دھیمی دھیمی سی روشنی تھی۔ لیکن کچن کو دن کی طرح روشن دیکھتے وہ تھوڑا حیران ہوتا آگے بڑھا۔ کچن میں صرف پریشے تھی جو کچن کی صفائی میں مگن تھی۔ کچن کے دروازے پر کھڑا عیسیٰ اپنے قدموں کی چاپ بالکل ختم کرتے آہستگی سے پریشے کی طرف بڑھا، جو اپنے دھیان میں سنک کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔
اور انہی برتنوں کی آواز کی بدولت وہ عیسیٰ کا کچن میں آنا محسوس نہیں کر سکی۔ سنو لڑکی، عیسیٰ آفریدی پریشے کے بالکل قریب جا کر رکتا، اس کے کان کے پاس اپنا چہرہ لاتا، اپنی بھاری آواز کو مزید بھاری کرتا بولا تو پریشے پوری جان سے کانپی۔ وہ بوکھلاتے اور چیختے ہوئے جیسے ہی ایک جھٹکے سے پلٹی، اس کا سر اپنے پیچھے کھڑے عیسیٰ آفریدی کے سینے سے لگا تھا۔ وہ لڑکھڑا سی گئی تھی، اس کی کمر بہت زور سے پیچھے موجود شیلف سے ٹکرائی تو وہ کراتے ہوئے عیسیٰ آفریدی کا بازو دبوچ گئی، پہلے جان بوجھ کر عیسیٰ کا اسے ڈرانا، اور اب اس قدر نزدیکی پر پریشے کی جان سولی پر اٹکی تھی۔ وہیں عیسیٰ آفریدی بھی پریشے کے لمس پر ساکت سا کھڑا تھا، وہ جو بس پریشے کو خوف زدہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اب خود دھڑکتا دل لیے پریشے کا چہرہ اپنے قریب ترین دیکھتے پھر سے ایک الگ ہی کیفیت میں گھرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا سوائے اس کے دل کی دھڑکنوں کی، آواز کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اور ان کے دل جیسے ایک دوسرے کو کوئی حکایت سنا رہے تھے جس سے وہ دونوں فی الوقت انجان رہے۔ پریشے عیسیٰ کو سامنے سے ہٹتے نہ پا کر خود ہی اس سے سامنے سے ہٹی تو وہ چونک سا گیا۔ پریشے کے چہرے پر چھائے پہلے ڈر اور پھر اب سپاٹ سے تاثرات چاہتے چلے گئے، اور اس کے ڈر کو کم ہوتا دیکھ کر عیسیٰ آفریدی کی بھویں تنی تھی۔ عیسیٰ آفریدی نے اس کے چہرے کی یہ تبدیلی بغور نوٹ کی تو اس کے ماتھے پر تیوریاں بڑھیں۔ وہ لب بھیجتا، اسے کھانے کا آرڈر دیتا، ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے حکم پر پریشے نے ایک تھکی سی سانس خارج کی تھی، کیونکہ تھکاوٹ سے اس کا پورا وجود درد کر رہا تھا، اور اس وقت فریج میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ پریشے کو تکلیف دینے کو شمسہ بیگم پکا ہوا سارا کھانا ملازموں کے حوالے کر دیتی تھی۔ مگر عیسیٰ آفریدی کا حکم ٹالنا مطلب اپنی شامت بلوانا، اسی لیے وہ کچھ ہلکا پھلکا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ تھوڑی دیر انتظار کے بعد عیسیٰ آفریدی اونچی آواز میں بولتا کچن میں آیا۔ یہاں وہ چولہے کے پاس کھڑی کچھ کر رہی تھی۔ فریج میں کھانا نہیں ہے خان، اسی لیے آپ کے لیے اور کھانا پکانا پڑ رہا ہے، پریشی سنجیدگی سے بولی تو عیسیٰ آفریدی نے سر جھٹکا۔ جو بھی ہے جلدی کرو، وہ نخوت سے بولتا پلٹ گیا۔ کچھ دیر بعد پریشے کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتے عیسیٰ نے ایک نظر اپنے سامنے چائے کا کپ رکھتی پریشے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے بولا، رکو۔ اس نے کچن میں واپس جاتی پریشے کو روکا تو وہ پلٹتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ نہ جانے عیسیٰ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو یہ سوال کر گیا۔ پریشے کو اس انسان سے سوال کی توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ کچھ حیران سی ہوتی اپنی سچ بولنے کی عادت کے مطابق نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا تو ادھر آؤ، میرا پیٹ بھر گیا، اب یہ کھانا تم کھا لو۔ عیسیٰ آفریدی نے فراغ دلی دکھائی تو پریشا اس کے حکم پر آگے بڑھی تھی۔ ارادہ کھانا کچن میں لے جانے کا تھا۔ نہیں، کچن میں نہیں، یہیں ادھر بیٹھ کر کھاؤ میرے سامنے۔ عیسیٰ آفریدی نے آئی برو اچکاتے اسے زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پریشے کو ہٹک سی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ ضبط کرتی کھانے کی پلیٹ پکڑتے جیسے ہی عیسیٰ آفریدی سے تھوڑے سے فاصلے پر ہوئی، وہ اس کی کلائی پکڑتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے پیروں کے پاس زمین پر بٹھاتے کھانے کا اشارہ کر گیا۔ پریشے کے چہرے پر سرخی پھیلی اور آنکھوں میں نمی نے جگہ بنائی تھی۔ وجہ عیسیٰ آفریدی کا پاؤں تھا جو وہ اپنی ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ چڑھائے اس طرح بیٹھا تھا کہ پریشے کا چہرہ اس کے پاؤں کے قریب تر تھا۔ عیسیٰ آفریدی کے اس عمل پر پریشے کو کھانا نگلنا مشکل ہوا تھا۔ وہ نہ جانے خود کو کیا سمجھ بیٹھا تھا جو اس سے ملازموں سے بھی بدتر سلوک کر رہا تھا۔ تم نے میرے سینے سے لگنے کی اور اپنے ہاتھ سے مجھے چھونے کی بھول کی تھی، جبکہ تمہاری اوقات یہاں ہے میرے قدموں میں، سمجھی؟ عیسیٰ آفریدی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوتا، ایک ایک لفظ چبا کر بولتا وہاں سے چلا گیا، جس پر پریشے کھانے کی پلیٹ کو وہیں پٹکتی زور و شور سے رو دی، جبکہ اسے عیسیٰ آفریدی کے سینے سے لگنے والی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر اس نے کب ایسا کیا تھا۔ پریشے کو عیسیٰ آفریدی کے نگاہ میں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 6 مہینوں میں شمسہ بیگم اور عیسیٰ آفریدی نے ہر طریقے سے اس پر ظلم کیا تھا، اسے سزائیں دی تھی، مگر اب سب کی عادی ہوتی چلی گئی تھی۔ شاید وہ ان کے کٹھور رویے برداشت کرتی جلد ہمت کھو دیتی، جو اگر اسے آسیہ بیگم کا سہارا نہ ہوتا تو نہ جانے وہ عورت اس حویلی کا حصہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنی نرمی کیوں برتتی تھی۔ اس وقت بھی پریشا کے کمرے میں ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی ان کی الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ پریشے، تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی نہیں؟ آتی ہے کیا؟ آسیہ بیگم کے سوال پر پریشے کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ آتی ہے، وہ افسردہ سی ہوتی بولی۔ اس حویلی میں آتے پریشے کی اردو میں کافی بہتری آ چکی تھی۔
تمہاری ماں نہ جانے کیسے تمہارے بغیر رہ رہی ہوگی۔ آسیہ بیگم اس کے چہرے کو تکتی بولی کہ ان کی نظر جب بھی پریشے پر جاتی تو وہ ہٹنے سے انکاری ہو جاتی۔ کچھ ایسا تھا جو انہیں پریشے سے باندھ سا دیتا۔ آسیہ بیگم کی ماں کا ذکر کرنے پر پریشے مزید اداس ہوتی چلی گئی تو آسیہ بیگم کو لگا شاید وہ اپنی ماں کو یاد کرتے اداس ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے پاس بٹھاتے اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ چچی جان، میری ماں سے میرا کبھی ایسا رشتہ رہا ہی نہیں جیسے ایک عام بیٹی ماں کا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس میں نہیں ہوں تو شاید اسے میں یاد آتی ہوں، ورنہ جب میں اس کے پاس تھی تو وہ بس مجھ سے کھچی کھچی سی رہتی تھی، جس کی وجہ مجھے کبھی پتہ نہیں چلی۔ ان کا پیار پانے کے لیے میں اپنے سب بہن بھائیوں سے بڑھ کر ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پریشی شدید دکھ سے اپنی داستان سنا رہی تھی جب اسی وقت ملازمہ نے وہاں آتے شمسہ بیگم کا حکم دیا تھا کہ وہ اسے کچن میں بلا رہی ہیں، جس پر وہ جلدی سے آسیہ بیگم کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ آسیہ بیگم اس کی باتوں پر الجھتی چند پل وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پریشے شمسہ بیگم کے حکم پر جلدی سے آگے بڑھ رہی تھی جب سیڑھیوں کے پاس اس کا عیسیٰ آفریدی سے ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیوں پر گرنے کو تھی، لیکن بروقت عیسیٰ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتا اسے گرنے سے بچا گیا۔ گرنے کے خوف سے پریشے بری طرح کانپتی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اور ساتھ خود کو سہارا دینے کو دونوں ہاتھوں سے اس نے عیسیٰ کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد اپنے بچ جانے کا یقین کرتے پریشے نے اپنی آنکھیں کھولتے ایک نظر عیسیٰ آفریدی کو دیکھا اور پھر ہلکا سا اپنا چہرہ موڑتے نیچے جاتی سیڑھیوں کو۔ یہاں اگر وہ ابھی گر جاتی تو اس کا کچھ نہیں بچنا تھا۔ چھوڑے مجھے، پریشے کو کہنا پڑا کیونکہ وہ عیسیٰ آفریدی کے حصار میں تھی۔ واقعی چھوڑ دوں؟ عیسیٰ آفریدی نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے مذاق اڑاتے لہجے میں پوچھا۔ آپ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، میں ایک دن یہاں سے چلی ہی جاؤں گی۔ پریشے کا لہجہ بھی تیکھا سا تھا کہ وہ بہادر بننے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ آفریدی کے چھوڑنے کو کسی اور پیرائی میں ہی لے گئی۔ اس کے جواب پر عیسیٰ آفریدی کے چہرے پر پتھر سے جذبات نے جنم لیا۔ تمہاری بھول ہے کہ اب تم یہاں سے زندہ نکلو گی اور مجھے چھوڑنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، جبکہ میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ سب مجھ پر منحصر ہے۔ یہ سب کہنے کے ساتھ ہی عیسیٰ آفریدی نے پریشے کے گرد سے اپنا حصار ختم کرتے اسے جھٹکا دیا تو وہ چیختی ہوئی پیچھے گرنے کو تھی۔ پریشے نے بازو آگے بڑھاتے عیسیٰ آفریدی کو پکڑنا چاہا لیکن ناکام ٹھہری۔ جب وہ اپنے بچنے کی بالکل امید چھوڑ گئی تو عیسیٰ آفریدی نے اس کے اوپر اٹھے بازو کو پکڑ لیا، بلکہ اپنی طرف کھینچا نہیں تھا، جس سے پریشے کا وجود ہوا میں معلق سا ہو گیا تھا کہ اس کا صرف ایک پاؤں زمین پر تھا اور وہ بری طرح پیچھے کی طرف گری ہوئی تھی۔ دیکھا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اب دل میں آئے تو میں چھوڑ دوں یا پھر تم پر رحم کرتے نہ چھوڑوں۔ اب جلدی بتاؤ کیا کروں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ انتہا کا ظالم بنا ہوا تھا اس وقت کہ اپنی بے بسی پر پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ جب اسی وقت آسیہ بیگم اپنے کمرے سے نکلی اور سامنے کی صورتحال پر ان کا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ تیزی سے چلتی ان کے پاس تھی۔ عیسیٰ بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، آسیہ بیگم نے سختی بھرے لہجے میں کہا، جس پر عیسیٰ نے پریشا کو ہلکے سے آسیہ بیگم کی طرف جھٹکا دیا تو انہوں نے اسے جلدی سے خود سے لگایا۔ پریشا ان کا مہربان لمس پاتے ہی ہچکیوں سے رو دی۔ چچی جان، اس لڑکی سے کہہ دیں کہ میرے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرے، ورنہ کسی دن میرے ہاتھوں سے جان سے جائے گی۔ عیسیٰ آفریدی اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا غصے سے بولتے ہوئے وہاں سے جانے کو قدم آگے بڑھا گیا، مگر جب اس کے کانوں میں پریشے کی آواز پڑی، میں اپنی پھپھو جیسی نہیں ہوں عیسیٰ خان، جسے تم اتنی آسانی سے اپنے بابا کی طرح قتل کر دو۔ میں پریشے بلوچ ہوں، میں اور زیادہ دن یہاں تمہارا ظلم و ستم نہیں سہوں گی، کیونکہ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے ایک دن کسی بھی طرح لے کر جائیں گے۔ پریشے کے لہجے میں ایک غراہٹ سی تھی۔ پریشے کا لہجہ اس کے الفاظ پر یہاں آسیہ بیگم ہکا بکا سی ہوئی تھی، وہیں عیسیٰ آفریدی گہرے تیش میں مبتلا ہوتا اپنے قدم نہ صرف روک چکا تھا بلکہ وہ پریشے کو زہر اگلتی نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا تو آسیہ بیگم کو پریشے کی موت یقینی معلوم ہوئی تھی۔ پریشے جو پہلے بہادری دکھا چکی تھی، اب اس جن کو خود کو نگلنے کے لیے اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ آسیہ بیگم کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے چیخ پڑی، وہ عیسیٰ بیٹا، معاف کر دو، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے۔ آسیہ بیگم نے بھی جواباً پریشے کو خود میں چھپاتے عیسیٰ سے التجا کی تو وہ دانت پیستا لمبے ڈگ بھرتا پلٹ گیا، سامنے ہی شمسہ بیگم کو دیکھتا انہیں اللہ حافظ بولتا چلا گیا۔
شمسہ بیگم نے وہاں کھڑے اوپر کا سارا منظر ملاحظہ کیا تھا۔ انہوں نے سخت تیوریوں کے ساتھ وہیں کھڑے اونچی آواز میں پریشے کو پکارا تو وہ لرزتی کانپتی سیڑھیوں سے اترتی ان کے پاس آنے لگی۔ آسیہ بیگم بھی ایک گہرا سانس بھرتے پریشے کے پیچھے آنے لگیں۔ جب شمسہ بیگم کے چہرے کے طنزیہ سے تاثرات خود پر محسوس کرتے وہ چونکی سی تھی۔ آسیہ، تم نے آج ثابت کر دیا کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے۔ تمہیں میرے بیٹے کی موت کا کوئی دکھ نہیں جو اس کے قاتل کی بیٹی کو خود کے سینے سے لگائے پھرتی ہو۔ اسے عیسیٰ سے بچا رہی تھی نا ابھی؟ اگر تمہاری اپنی اولاد ہوتی تو تب میں تم سے اس کے کھونے کا غم پوچھتی۔ چونکہ آسیہ بیگم بے اولاد تھیں اس لیے انہیں دیکھتے ہی بغیر کوئی لحاظ کیے شمسہ بیگم اپنے لفظوں سے ان پر حملہ کرتے انہیں دکھ سے دوچار کر گئیں۔ بھابھی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کے بچوں کو اپنے بچے سمجھا ہے۔ آسیہ بیگم نے رنجیدگی سے انہیں جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے سے کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسی لیے نخوت سے سر جھٹکتی وہ کسی چیل کی طرح پریشے کی طرف بڑھی اور اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر گئی۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ گھر میں کسی کی پشت پناہی حاصل کرتے خود کو بچا لو گی؟ وہ اسے مارتے ہوئے چلا بھی رہی تھیں اور اس بار آسیہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے وہیں اپنے قدم جمائے کھڑی رہی۔ جانتی تھی ان کا شمسہ بیگم کے ہاتھوں بچانا اس کے لیے مزید مشکلیں کھڑی کر دے گا۔ کچھ دن بعد پریشے واقعی میں عیسیٰ آفریدی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پوری حویلی میں اتنی سخت پہرے داری کے ہوتے ہوئے وہ ایک رات بھاگ نکلی۔ صبح ہونے پر ایک ملازمہ نے کافی بوگلائے ہوئے انداز میں پریشے کی حویلی میں غیر موجودگی کی اطلاع دی، جس پر سب حیران رہ گئے۔ عیسیٰ خان آفریدی تو جیسے غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور سب سے بڑی بات اس کے بھائی کے قتل کی صورت میں بنی ہو کر اس کے گھر میں آئی تھی۔ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چھٹاک بھری کی لڑکی اپنی باتیں سچ کر کے دکھا گئی تھی۔ وہ واقعی نہیں ڈرتی تھی۔ عیسیٰ آفریدی نے سب سے پہلے اپنے گاؤں اور پھر گاؤں کے قریب قریب بھی اسے تلاش کر لیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ عیسیٰ آفریدی پورے گاؤں میں اپنی بے عزتی کے خیال سے پریشے کی گمشدگی کو سب کے سامنے نہیں لا سکتی تھی۔ وہ بس خفیہ طریقے سے ہی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ جب آخر تھک ہار کر اس نے پریشے کے باپ حیدر بلوچ کو اٹھوا لیا تھا، اسے اب یقین تھا کہ یقیناً پریشے کو رات کے اندھیرے میں اس کا باپ ہی حویلی سے نکال کر لے گیا ہے۔ مگر حیدر بلوچ عیسیٰ آفریدی کے سامنے سرے سے انکاری تھا کہ وہ پریشے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی پریشے اس کی حویلی سے بھاگنے کے بعد اس کے پاس آئی تھی۔ مگر عیسیٰ آفریدی تو پریشے کی بات پر یقین کر چکا تھا کہ اس کا باپ اسے اس کی حویلی سے لے جائے گا۔ اسی لیے عیسیٰ آفریدی نے حیدر بلوچ سے بات منوانے کے لیے مارنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی بنا مار کھاتا مسلسل من میں سر ہلا رہا تھا۔ جب عیسیٰ آفریدی اسے مارتے مارتے تھکنے لگا تو حیدر بلوچ خون آلود چہرے کے ساتھ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا، جس پر عیسیٰ آفریدی نے بھپڑتے ہوئے اسے گریبان سے دبوچا۔ تم کسی خوشی میں خوش ہو رہے ہو حیدر بلوچ؟ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے تو کیا ہوا، تم تو ہو نا؟ اب اپنے بھائی کا بدلہ تم سے لوں گا، ایسے تمہیں بخش نہیں دوں گا۔ عیسیٰ آفریدی اسے زمین پر دھکا دیتے خرایا۔ جو مرضی کر لو عیسیٰ آفریدی، مجھے مار کر بھی تم خالی ہاتھ رہ جانے والے ہو، پتہ ہے کیوں؟ حیدر بلوچ بات کرتے کچھ لمحے کو رکا تھا، جس پر عیسیٰ آفریدی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جو لڑکی میں نے تمہارے نکاح میں دی تھی وہ میری بیٹی نہیں تھی عیسیٰ آفریدی، بلکہ وہ تم لوگوں کا خون تھی۔ تمہاری کزن، تمہارے چچا کی بیٹی تھی، جس کے پیدا ہوتے ہی میں نے تمہارے خاندان سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کروا لیا تھا، جبکہ ڈاکٹروں نے میرے کہنے پر ایک مردہ بچی تم لوگوں کو دکھائی تھی، اور پھر اس بچی کو پالنے کا فائدہ دیکھو تمہارے سامنے، ایک تیر سے دو شکار۔ حیدر بلوچ اپنی بات ختم کرتا اب آخر میں پاگلوں کی طرح ہنستے عیسیٰ آفریدی پر قیامت برپا کر گیا۔ عیسیٰ آفریدی کا وجود حرکت کے قابل نہیں رہا۔ وہ ہستی جس کے ذرا سے نزدیک آنے پر اس کے دل کی دھڑکن بدلتی تھی، وہ ایسے ہی نہیں تھی۔ وہ واقعی خون کی کشش تھی جو اسے اس کی طرف کھینچتی تھی، اور وہ اس کھنچاؤ پر جھنجھلا کر رہ جایا کرتا تھا۔ عیسیٰ آفریدی ششدر سے اپنے قدم پیچھے لیتا حیدر بلوچ کے پاس سے چلا گیا۔ شاہ نواز خان اپنے گھر میں بیوی اور ایک بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی سائرہ کے پیار میں غرق ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنی ذات کے فرق اور صدیوں سے چلتی آ رہی اپنے خاندانوں کی اندرونی چپکلش کو بھولتے سائرہ سے دوسری شادی کر لی تھی، اور پھر وہ بڑے دھڑلے سے شمسہ بیگم کا خیال کیے بغیر اسے اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ گھر میں سب کو ہی انگیز فیصلے پر دھچکا سا لگا تھا۔ عیسیٰ اس وقت 8 سال کا تھا، تو اس نے اپنے باپ کی بے وفائی کو بہت دل سے محسوس کیا تھا۔
بلوچ خان نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لے جا سکیں، لیکن اس وقت شاہ نواز خان اور سائرہ کسی صورت ایک دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ خان حویلی والے تو آہستہ آہستہ چپ ساتھ گئے، لیکن بلوچ خاندان نے ایک دن انتقام میں اندھے ہوتے شاہ نواز خان اور سائرہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے شاہ نواز خان بچ گئے، لیکن سائرہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس صورتحال پر بلوچ خاندان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا تھا کہ خان حویلی والے سائرہ کے مرنے پر خوش تھے، اسی لیے حیدر بلوچ نے ان کی عزت پر کاری وار کرتے شاہ نواز خان کے چھوٹے بھائی رب نواز خان کی نوزائیدہ بچی کو ہی اغوا کروا لیا تھا، اور کسی کو اتنے سال گزرنے کے باوجود پتہ تک نہیں چل سکا۔ عیسیٰ آفریدی اس وقت اپنے گھر والوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سب پر ساری سچائی کھل چکا تھا، جسے سنتے سب حیران سے رہ گئے تھے، جبکہ آسیہ بیگم زاروں قطار روتی بہت زیادہ پچھتا رہی تھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود کے پاس پا کر بھی اسے پہچانا نہیں۔ خان، میری بیٹی، وہ معصوم میری آنکھوں کے سامنے اتنا ظلم سہتی رہی، اور میں مجبوری کے ہاتھوں منہ اور آنکھیں بند کرتے اسے روتا تڑپتا دیکھتی رہی۔ مگر خان، آپ کو پتہ ہے، وہ جب بھی میرے پاس آتی تھی میرے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، لیکن میں پھر بھی سمجھ ہی نہیں سکی، وہ میرا خون تھی، میری اولاد۔ آسیہ بیگم رب نواز کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے اپنا دکھ بیان کرتے انہیں بھی افسردہ کر رہی تھیں۔ چچی جان، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت جلد اسے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ عیسیٰ آفریدی انہیں دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگا، جب شمسہ بیگم ذرا تنک کر بولی، آسیہ، اب اس میں ہماری کیا غلطی، بھلا ہم نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا بولنے کا اپنا ہی ایک کڑوا سا انداز تھا، کچھ اپنے چھوٹے بیٹے کی جدائی انہیں چڑچڑا سا کر گئی تھی۔ مگر جو بھی ہے، کسی بے گناہ کو سزا دینا کہیں بھی انصاف میں نہیں آتا۔ عیسیٰ، تم یہاں کے سردار ہو، پڑھے لکھے ہو، تمہیں یہاں کا نظام بدلنا چاہیے۔ آسیہ بیگم نے سنجیدگی سے بولتے صدیوں پرانے فرسودہ روایات کو بدلنے کی کوشش کی نیت سے کہا تھا، تو عیسیٰ آفریدی کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں بنتی چلی گئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں جیسے ایک اچھی امید دلائی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھتے دیکھ کر سب نے تھکے قدموں سے اپنے اپنے کمرے کی راہ لی۔ ان میں شاہ نواز خان کی چال میں تھکاوٹ بھی زیادہ تھی، اور وہ جھکے کندھوں سے اپنے اور شمسہ بیگم کے مشترکہ کمرے کے بجائے دوسرے الگ کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ شمسہ بیگم کا سامنا ان سے نہیں ہو پاتا تھا، اور آج تو وہ جیسے اپنے چھوٹے بھائی اور بھابھی کے بھی مجرم ٹھہرے۔ عیسیٰ آفریدی کی طبیعت میں عجیب بوجھل پن تھا کہ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے پریشے کا معصوم چہرہ ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اپنا وہ احتقام آمیز رویہ یاد آ رہا تھا، جب کبھی وہ نادانستہ طور پر اس سے ٹکراتی تھی تو اس کے لمس پر پارا ہائی کر بیٹھتا تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا، جب اسے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آتا باہر دیکھنے لگا، اور پھر آسیہ بیگم اور رب نواز خان کو گاڑی میں اس وقت دیکھتا وہ حیران ہوا تھا کہ وہ اس وقت بھلا کہاں جا رہے ہیں۔ عیسیٰ پریشان سا ہوتا سیل فون پر رب نواز کا نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب بڑھا تھا، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے پیچھے جا سکے، لیکن آگے سے کال اٹھانے پر رب نواز نے انہیں تسلی دیتے کال بند کر دی کہ آسیہ بیگم کا بی پی ہائی ہے، تو وہ بس قریبی گاؤں تک جا رہے تھے، یہاں ہاسپٹل تھا۔ عیسیٰ آفریدی نے اگلے دن شام کو گاؤں کی مخصوص جگہ پر جرگہ طلب کر لیا تھا، جو سب کچھ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے مطابق اب حیدر بلوچ سزا کا حقدار ٹھہرا تھا، اسی لیے ونی کے رسم کو ختم کرتے حیدر بلوچ کو پورے گاؤں کے سامنے قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے عیسیٰ آفریدی نے اس پر جی بھر کر اپنا غصہ نکالا تھا کہ جب اسے گاؤں والوں کے سامنے لایا گیا تھا تب وہ بس اپنی گنتی کے چند سانسیں ہی گن رہا تھا۔ ان معاملات کو نمٹانے کے ساتھ عیسیٰ آفریدی نے پریشے کو تلاش کرنے کی کوششیں تیز تر کر دی تھی، لیکن اس دوران عیسیٰ آفریدی کو آسیہ بیگم اور رب نواز کے پرسکون چہرے حیران کرنے لگے۔ آسیہ بیگم کا اب اکثر ہی کہیں نہ کہیں آنا جانا رہنے لگا تھا، ورنہ پہلے تو وہ بہت کم گھر سے نکلتی تھیں، اور پھر اب رب نواز خان بھی انہی کے ساتھ ہوتے تھے، جس کے باعث ایک دن عیسیٰ آفریدی جیسے ہی حویلی کے نزدیک پہنچا، اسی وقت رب نواز خان کی گاڑی کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے گاڑی لگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رب نواز خان نے گاڑی آسیہ بیگم کی ایک قریبی دوست کے گھر کے سامنے روکی۔ عیسیٰ اس گھر کو بغور دیکھتا وہاں سے واپس آ گیا، لیکن وہ اس دن شام تک بڑی یکسوئی کے ساتھ ان کا انتظار کرتا رہا، اور جب آسیہ بیگم اور رب نواز خان بڑے خوش خرم سے گاڑی سے نکلے
تو عیسیٰ آفریدی وہیں سامنے ہی کمر پر دونوں بازو باندھے ادھر سے ادھر چکر کاٹتا پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دونوں بھی اچانک سے اسے سامنے دیکھتے چونکے۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ لوگ، مجھے اپنی خوشی میں شامل نہیں کریں گے؟ وہ ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش میں بولا تھا تو دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے نظریں چرانے لگے۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے بیٹا، آسیہ بیگم نے ٹال مٹول سے کہتے آگے بڑھنا چاہا جب عیسیٰ آفریدی کے الفاظ پر ان کے قدم رکے۔ مجھے لگتا ہے کہ پریشی کی تلاش اب مجھے ختم کر دینی چاہیے۔ عیسیٰ آفریدی نے ان کا رد عمل دیکھتے دوبارہ سے منہ کھولا۔ کیونکہ ملے ہوئے لوگوں کو کیا تلاش کرنا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا چاچو، پریشے مل چکی ہے یا پھر اسے گھر سے غائب ہی چچی نے کروایا تھا؟ عیسیٰ آفریدی جیسے الجھی ہوئی گتھی سلجھانے میں لگا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عیسیٰ۔ آسیہ بیگم نے اس کی بات کی تصدیق کی تو عیسیٰ پرسکون سی سانس خارج کر گیا تھا، جیسے دل و دماغ پر پڑا بہت بڑا بوجھ ہٹا ہو۔ وہ اپنے چچا اور چچی سے سب باتیں چھپائے جانے پر ناراض ہونے کے بجائے اسی میں خوش ہو گیا تھا کہ پریشے محفوظ ہیں۔ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی پریشے سے میرا لگاؤ بہت بڑھ گیا تھا، اسی لیے ایک رات اسے حویلی سے نکالتے اپنی دوست کے گھر چھوڑ آئی تھی، اور اب ساری سچائی کھلی ہے تو وہ شوق میں ہے، اور کچھ جو 6 ماہ اس نے یہاں گزارے ہیں وہ وقت اس کے دل و دماغ پر برے اثرات چھوڑ گیا ہے۔ اسی لیے بس کچھ دن تک اسے وہیں اپنی دوست کے گھر میں رکھا ہے اور ہم وہاں اس سے ملاتے ہیں۔ آسیہ بیگم نے جب عیسیٰ کو خود کی طرف سے مشکوک دیکھا تو ساری بات اس کے سامنے رکھ دی تھی، جسے سنتے عیسیٰ نے اپنا ماتھا سہلایا۔ چچی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں اسے منا کر گھر لے آؤں گا، عیسیٰ نے جھجکتے ہوئے کہا تو آسیہ بیگم مسکرا دی تھی، اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی کہ انہیں عیسیٰ آفریدی کے لہجے اور آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے پیار کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اچھا چلے جانا، لیکن نرمی سے بات کرنا، وہ جو فیصلہ کرے گی مان لینا، آسیہ بیگم نے باور کروایا تو سر خم کرتا مسکرا دیا۔ عیسیٰ آفریدی اگلے ہی دن پوری ٹور کے ساتھ تیار ہوتا آسیہ بیگم کی دوست کے گھر جا پہنچا۔ دل کی دھک دھک آج معمول سے ہٹ کر تھی کہ وہ آج پہلی بار پریشے کو اپنی کزن اور بیوی کے روپ میں دیکھنے والا تھا۔ عیسیٰ کو آسیہ بیگم کی دوست ڈرائنگ روم میں بٹھاتی پریشے کو بلانے چلی گئیں۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ نفیس سے شلوار قمیض میں بہت سوبر سی لگ رہی تھی۔ عیسیٰ کو اب سمجھ آئے گا کہ پریشے اپنی عمر سے بڑھ کر سمجھدار کیسے تھی۔ کچھ آسیہ بیگم نے بتایا تھا کہ پریشے کے ساتھ بلوچ حویلی میں کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ پریشے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عیسیٰ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشے کے بیٹھنے کے بعد عیسیٰ نے بات کا آغاز کیا۔ جب عیسیٰ آفریدی ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا، پھر نظریں جھکائے بولا، پریشے، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ میں نے ناحق تم سے بہت زیادتی کر دی، اور اپنی اس غلطی کو میں نے اس طرح سدھارا ہے کہ ایک گاؤں سے بنی کی رسم کو ہی ختم کر دیا۔ عیسیٰ کی بات پر پریشے چونکی تھی، شاید وہ اس بات سے لا علم تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کی غلطی بھی نہیں تھی کہ یہاں یہی دستور چلتا آ رہا ہے، مگر آپ نے اپنی غلطی کو سدھارتے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پریشے دل سے عیسیٰ کی اچھائی کی متعارف ہوئی تھی۔ جب مجھے اچھا انسان مان چکی ہو تو پلیز گھر چلو، چچی اور چاچو تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ عیسیٰ نے نرمی سے آنکھوں میں التجا لیے کہا تو کچھ دیر کے لیے پریشے چپ کر گئی۔ پھر پریشے عیسیٰ آفریدی کی امید کو ختم نہیں کر سکتی تھی، اور اس بات میں سر ہلاتے عیسیٰ کو کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسیٰ آفریدی پریشے کو لیے اپنی حویلی پہنچا تو اس نے حق سے پریشے کی طرف کا دروازہ کھولتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پریشے نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں کو ایک ساتھ اس طرح دیکھتے گھر والوں کے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ نکلا۔ آسیہ بیگم باقاعدہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ان دونوں سے مل رہی تھی۔ شکریہ بیٹا میری بیٹی کو لوٹانے کے لیے، لیکن اب اگر برا نہ لگے تو میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑو، کیونکہ اگر رخصتی چاہے تو 2-3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آسیہ بیگم اس کے پاس جھکتی بولی تو عیسیٰ آفریدی نے خفت زدہ ہوتے پریشے کا ہاتھ ایک بار زور سے دباتے چھوڑ دیا، جس پر آسیہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھتی اس کا اپنی بیٹی کی حیثیت سے سب سے تعارف کروانے لگی۔ شاہ نواز خان نے پریشے سے معافی مانگنی چاہی تو ان کے ہاتھ کھولتی نفی میں سر ہلانے لگی تو وہ اسے خود سے لگا گئی۔ آج تو شمسہ بیگم بھی خلافت عادت بہت خوش سی تھی۔
شاید انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ پریشا اور عیسیٰ ہی اب پورے گھر والوں کی جینے کی وجہ ہے۔ پریشے اپنوں کے بیچ بہت پرسکون سی بیٹھی تھی۔ جب اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو عیسیٰ کی پوری شدت کے ساتھ خود کو دیکھتا پا کر وہ شرماتے ہوئے دوبارہ سے پلکوں کی جھالر گراتی عیسیٰ کو دل سے مسکرانے کا موقع دے گئی تھی۔